نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور ان کے مقام کو پہچاننا اور ان سے محبت کے تمام تقاضے جو اطاعت کی صورت میں پورے کرنا لازمی ہے، کیونکہ جب کسی کو جانتا انسان اس کے کارناموں کے ساتھ اس کی جو اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، یا وہ بہت فیاض ہوتا ہے یا بہت بہادر ہوتا ہے، تو اس سے لا محالہ اس سے انسان امپریس ہوتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے اور بعض مقامات میں اس سے محبت بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل بنا کے بھیجی۔ مکمل سے مراد کے زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں کسی جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جھول نہیں نظر آتی، کمی نظر نہیں آتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ اخلاقیات، ان کے اعمال، ان کی صفات، ان کی خصوصیات جب آپ پڑھتے ہیں اور ان کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر، تو آپ بہت امپریس ہوتے ہیں۔ اور جب آپ امپریس ہوتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے کہ پھر آپ احترام کے درجے تک جاتے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی اور انسانوں میں اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ کہنے آپ کے ان کو بہت سی جو خوبیاں دی گئی وہ دوسرے انبیاء کی نسبت زیادہ دی گئی یا مختلف دی گئی۔ تمام انبیاء کا قابل احترام ہے، ہر نبی کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی معجزہ اور خصوصیت تھی۔ اور پھر محبت بھی ہوتی ہے کہ وہ نبی اپنی ساری عمر ہمارے لیے کھپتے رہے، تھکتے رہے، محنت مشقت کرتے رہے، اور ان کی ساری زندگی جد و جہد و جہاد میں گزر گئی اور اس کلمے کو بلند کرنے کے لیے گزر گئی، جو آج ہم الحمدللہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے پاس آخری کلام قرآن ہے اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمت لوگ کتنے ہی غیر شرعی افعال اور رسومات کو انجام دے کر اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں اور ساتھ اپنے ایمان کو بھی۔ لیکن جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ہماری سرکاریں ایسا ہی کرتی تھی، ہم ان کی محبت میں ایسا کرتے ہیں اور ان کی اداؤں کی نقل کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے رسم و رواج اور پھر ہمارے آباء و اجداد، کہ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ کالا رنگ آپ کے لیے نحوست ہے، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ منگل والے دن سفر کرنا آپ کے لیے نحوست ہے، ہمارے میں یہ بات پکی تھی کہ ہم 3 بندے سفر نہیں کرتے، اور اس قسم کی بات ہے کہ مغرب کے بعد جھاڑو نہیں لگانا، تو جمعے والے دن کپڑے نہیں دھونا، اور ہمارے میں یہ پکی بات ہے کہ کوا بولے تو مہمان آتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ چپے چپے پہ آپ جاتے ہو، تھوڑے تھوڑے آگے آپ بڑھتے ہو تو بدعات چینج ہوتی جاتی ہیں، خرافات چینج ہوتی جاتی ہیں، وہمات چینج ہوتے جاتے ہیں، توہمات چینج ہوتی جاتی ہے۔ آپ اللہ اس کے رسول کو اپنا لیں تو ایک ہی ادا ہے، ایک ہی حکم ہے، ایک ہی اصول ہے، اور اس میں کوئی بھی چیز ڈیفرنٹ نہیں۔ جو ایک انسان کے لیے منع ہے وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے منع ہے، اور جو ایک انسان کے لیے فائدہ مند ہے وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کچھ اور یورپ کے مسلمانوں کے لیے کچھ اور، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ دنیا کی سرکاروں کو چھوڑ کر دنیا کے محبوبوں کو خیر بات کہہ کر اس محبوب کی اداؤں کو نہیں اپناتے کہ جس کے اپنانے کا حکم قرآن میں رب کائنات نے یوں دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورۃ الاحزاب کی آیت 21۔ بے شک تمہارے لیے محبوب کائنات کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونہ
پڑھیں گے آپ تب پتہ چلے گا، نہ کہ ہم خود نمونے بن گئے ہیں، خود سے ہی اپنے پاس سے ہم نے نبی کو ان کی اطاعت کے طریقے ایجاد کر لیے اور اللہ کی رضا کے طریقے اس کو بنا لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ، معاملات کا طریقہ، جو ان کا حکم ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم اپنی زندگیوں کو اس نمونے اور ماڈل کے مطابق استوار کرو، اس نمونے کو دیکھ کر اپنے تمام کام انجام دو۔ جس طرح یہ نمونہ تمہارے سامنے ہے بالکل اسی طرح اپنے آپ کو بنا لو۔ تو پھر آپ دیکھیں گے جو خرافات ہم اپنائے ہوئے ہیں اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقی اور سچی محبت میں اطاعت کے فلسفے کو صحابہ کرام نے خوب سمجھا۔ یعنی اگر ہمیں اس مثال پہ، اس نمونے پہ، اس ماڈل پہ عمل کرنے کا طریقہ نہیں سمجھ آ رہا اس دور میں، کیونکہ بہت سی خرافات اس میں شامل کر چکے ہیں ہم اور بدعات، تو آئے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کیسے سمجھا۔ جیسے جہاں جس قدر جس طرح انہوں نے اپنے محبوب کو کرتے دیکھا، جس طرح اپنے محبوب کی دل نواز اور دلگیر اداؤں کو دیکھا، ویسے ہی ساری زندگی ان کی نقل کرنے میں گزار دی۔ اگر کسی صحابی نے دوران سفر کسی جگہ اپنے محبوب کو اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے دیکھا تو جب کبھی وہ اس راستے سے گزرتا تو وہ اسی جگہ پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے لیے تشریف فرمایا تھے ویسی انداز میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ کسی کے دریافت کرنے پہ بتانے لگا، میں نے اپنے محبوب کو اس مقام پر ایسے کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی ایسا کروں۔ اگر کسی نے محبوب کائنات کو کسی جگہ 2 نفل پڑھتے دیکھا، وہ جب کبھی اس مقام پہ پہنچا، یہاں سے گزرا تو اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں تھی دونوں چیزیں، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے بھی اپنے محبوب کو ایسے کرتے دیکھا اور ان کی ادائیں دل نواز کی نقل کر رہا ہوں۔ یعنی سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھتے تھے، پڑھنے چاہیے۔ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ ٹرین میں ہیں، جہاز میں ہیں، آپ قرآن کے بھی نسخے پاس رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر چلے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو بجائے آپ ٹی وی دیکھنے، اس میں فلمیں دیکھنے کے، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جگہ پہنچ کے جس مقام پہ آپ نے نفل پڑھے، آپ سفر کے نفل وہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر بھی حجر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے حجر اسود، میرے نزدیک تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو خود نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان، تو پھر میں تمہیں بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ تو سن لے، صرف اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا، یعنی اگر وہ ایسا نہ کرتے تو میں بھی کبھی ایسا نہ کرتا۔ یہ تھا ان کا محبوب کی اداؤں کی نقل کرنے کا جذبہ صادقہ کہ جس نے ان کو دنیا میں بلند مقام بخشا اور اللہ نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی۔ محبوب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز محبوب اور پسند ہوتی وہی آپ کی محبت اور پسندیدگی کی وجہ سے صحابہ کرام کو محبوب ہو جاتی۔ سبزیوں میں کدو ایسی سبزی تھی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کا شرف حاصل ہوا۔ کدو چونکہ آپ کو بہت زیادہ پسند اور مرغوب تھے، اسی لیے سیدنا انس بن مالک کو اس کو بھی بہت پسند تھے۔ ایک دن وہ کدو کھا رہے تھے، اس دوران خود ہی بول اٹھے اور کدو کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے کدو، صرف اس بنا پہ کہ میرے محبوب کو تجھ سے محبت تھی تو مجھے کس قدر محبوب ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ یہ تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو نقل کرنے کے طریقے اور ایمان کو جلا بخشنے کے مناظر۔ کدو کی بہت افادیت ہے، میں اس ٹاپک کو بھی نہیں اس پہ دہرا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز پسند کی تو بلا وجہ اپنے نفس کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کی۔ اگر آپ اس کی خصوصیت پڑھ لیں تو آپ ساری سبزیاں چھوڑ کے کدو ہی اپنی سبزیوں میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیں، اور رکھنا بھی چاہیے، کبھی بھجیا کی صورت میں، کبھی گوشت میں پکائیں اور کبھی رائتے کی صورت میں۔ اس کا تیل بھی ملتا ہے، یہ ڈپریشن سے نجات دیتا ہے کدو۔ ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک پروانہ نبوت ہے۔ پریشان کھڑا ہے، صحابہ ارد گرد کھڑے اس کا جائزہ لے چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا چکے ہیں، صاف معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، اے بھائی، اب یہ انگوٹھی جس کو تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدگی کی بنا پر زمین پر پھینک گئے، تم نے سونے کی انگوٹھی کیوں پہنی؟
اب انگوٹھی زمین پر پڑی ہے، محبوب تو جا چکے ہیں، اب اٹھا لو اور اپنے کسی استعمال میں لے آنا۔ لیکن شمع نبوت کا پروانہ کیا جواب دیتا ہے، سنیے۔ میں اس انگوٹھی کو زمین سے اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا کہ جس کو میرے محبوب نے پھینک دیا ہو۔ میری محبت جو محبوب سے ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ اب اس کو زمین سے بھی نہ اٹھاؤں گا، پڑی ہے تو پڑی رہے۔ بقول شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ اس کے بدلے میں میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میرا محبوب تو تم سے محبت کرے گا ہی، میں خود بھی ایسے شخص سے پیار کروں گا۔ لہٰذا فرمایا، اے میرے محبوب لوگوں میں اعلان کر دو، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے لوگوں، اگر تم اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ تم سب کے سب میری اتباع اور اطاعت کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کیا ہے کہ جس کی بنا پر نہ صرف دونوں جہان کی کامیابیاں اور کامرانیاں ملتی ہیں، جنت کے حصول کا سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے، بلکہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اطاعت اور اتباع یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی نقل کی جائے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ جان قربان کی جائے۔ تو آگے بڑھیے، ایسی کامیابی بخشنے والی اداؤں سے آگاہی حاصل کیجیے تاکہ اپنے دامن کو دونوں جہانوں کی کامیابی سے بھر کر حقیقی مسرتوں اور خوشیوں کو اپنا نصیب بنا لیجیے، اپنا مقدر بنا لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔